زندگی کے ہر شعبے میں شارٹ کٹ کا بڑھتا ہوا رجحان تعلیم میں بھی راسخ ہو چکا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹے امین اور مأمون استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے اور اٹھانے کے لیے پہل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ آج نسل نو کی اکثریت اساتذہ کا احترام تک کرنا نہیں جانتی۔ اس میں قصوروار اساتذہ بھی ہیں جو اپنے مرتبے اور مقام کا خیال نہیں رکھتے، اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو محض کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز تعلیمی نظام میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ نظام جس قدر پختہ اور بہترین ہوگا، قوم بھی اتنی ہی مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگی۔ تعلیم کے بغیر آج تک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی۔ ہمارا مذہب ہمیں تعلیم حاصل کرنے، غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان علم و ادب کے قریب رہے تو انہوں نے دنیا پر راج کیا ہے، مگر جیسے ہی اسلامی تعلیمات فراموش کی، تعلیم سے دوری اختیار کی، جھوٹ بولنا، رشوت دینا، دھوکہ بازی شروع کی، تو ان کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ غلامی کی زنجیروں نے انہیں جکڑ لیا۔ آج ہمارے ملک میں نوجوانوں کی اکثریت اس ملک کے مستقبل سے بھی نا امید، فکر مند اور بیزار نظر آتی ہے۔ نوجوانوں کا شکوہ اپنی جگہ بجا ہے کہ یہاں انہیں ترقی کرنے، روزگار کے بہتر مواقع میسر نہیں ہیں اور نہ تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع ہیں۔ اتنی محنت مشقت کرنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکری حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک میں نوجوانوں کے لیے سہولتوں کا فقدان ہے۔ انہیں وہ آرام اور مواقع میسر نہیں ہیں جو ترقی یافتہ ممالک کے نوجوانوں کو ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور دنیا جس برق رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، ایسے میں ہمیں تعلیم یافتہ، باشعور، قابل نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ اگر نسل نو تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو ہم کبھی ترقی کا سفر طے نہیں کر سکیں گے۔ معاشی طور پر مضبوط ہونا تو درکنار، جو کچھ اب تک حاصل کیا ہے اسے بھی کھونا پڑے گا۔ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے تعلیمی نظام کی خامیاں دور کرنی ہوں گی، نقل کلچر کو ختم کرنا ہوگا، بچوں کو ادب و احترام سکھانا ہوگا۔ جیسے جیسے نقل کلچر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے اس کے ذریعے پاس ہونے والے نوجوان معاشرے پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس سند تو ہوتی ہے مگر کسی کام کے اہل نہیں ہوتے، وہ ملازمت کے حصول میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنا تعلیمی اور امتحانی نظام مضبوط بنانا ہوگا۔ دنیا میں وہی قومیں کامیاب کہلاتی ہیں جو تعلیمی میدان میں آگے ہوتی ہیں۔ اگر نوجوان دیر پا کامیابی چاہتے ہیں تو محنت و مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، کیونکہ قابلیت اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔